اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علیہ. اس سلسلے کی چوتھی ریکارڈنگ ہے. حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. امام علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اور اہم پہلو بھی ہیں کہ جن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کہ جن کے بارے میں خود جان لینے کے بعد دوسروں کو اس سے آگاہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. ان میں سے ایک بہت بڑا حصہ ہے الزامات کا جو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام پر لگائے گئے. ایک بڑی جو سمجھنے والی وجہ ہے وہ یہ کہ امام حسن علیہ السلام پر لگائے جانے والے الزامات ہوں یا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ الزامات تھے، ان میں یہ بات مشترک ہے کہ آپ پر ایک تعدد ازواج کا اور زیادہ بیویوں کا بھی الزام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور الزام صلح کا. صلح پر تو ہم کسی حد تک بات کر بھی چکے، جیسا کہ صلح حدیبیہ اور امام حسن علیہ السلام کی صلح کافی حد تک بہت سارے حوالوں سے ملتی جلتی ہے. دوسری جو وجہ ہے تعدد ازواج، زیادہ شادیاں. پہلی بات اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ خود بہتر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اموی دور خلافت جا رہا ہے، اور بعد میں ایک عباسی حکمرانوں کا جو سلسلہ شروع ہوا، تو اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. کیونکہ اموی امام حسن علیہ السلام سے کیوں دشمنی رکھتے تھے، اس کی کوئی ڈھکی چھپی وجہ تو ہے نہیں. اس کو بھی ہم اگر وقت ملا تو بات کر لیں گے اس پر. لیکن اس حکومت امویہ نے بہت زیادہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی، اور اس میں سہارا کس چیز کا ملا؟ عیسائیت کا سہارا کسی حد تک بعض علماء کے بقول ملا ہے. اور یہ تعدد زواج کا مسئلہ پھر کیسے آ گیا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیت کو اگر ہم دیکھیں تو پڑھیں، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں، اس سے ٹچ ضرور دینا چاہیے ہمیں. عیسائیت اپنا رول ماڈل قرار دیتی ہے حضرت مریم یا حضرت عیسیٰ کو. ان دونوں نے عقد نہیں کیا، شادی نہیں کی، تو یہ بات لاشعوری طور پر عیسائیت اور مسیحیت کے ماننے والوں کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ یہ جو شادی ہے، یہ جو زواج ہے، یہ جنسی تسکین کا ہی ذریعہ ہے، اور لہٰذا جو نیک پارسا متقی اچھے افراد زیادہ مقدس ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے. لہٰذا ان میں بھی، اور اسی طرح سے ہندوؤں کا جو بہت بڑا مذہبی ان کا رہنما ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہندوؤں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتا. یہ ان میں ایک مقدس ہونے کی ایک دلیل ہے، نشانی ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو معاویہ کی جو حکومت ہے اس میں ہمیں بہت حد تک عیسائیوں کا ایک بہت بڑا کردار نظر آتا ہے. جیسا کہ یزید کی ماں جو کہ معاویہ کی ہمسر تھی وہ بھی عیسائی، اور اسی طرح سے خاص جو طبیب تھا معاویہ کا وہ بھی عیسائی. اسی طرح سے بہت سے جو اس کی خلافت کے مشیر وغیرہ، وزیر وغیرہ تھے، ان میں بھی ہمیں عیسائیوں کا بہت حد تک کردار نظر آتا ہے. تو یہ ایک بنیادی وجہ اور ایک سبب ہو سکتا ہے کہ جو روایات گھڑنے والی جو اموی فیکٹریاں تھیں ان میں یہ بات ہمیں ملتی ہے. اچھا، پھر یہاں سے آغاز تو ہو چکا، پھر ان کو زیادہ ہوا کیسے ملا؟ کیونکہ ہم اموی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ان میں امام حسن علیہ السلام پر تعدد ازواج اور زیادہ شادیوں کی بھرمار ہمیں نہیں ملتی، بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے یہ اعتراض نہیں ملتا. تو عباسی حکمران منصور دوانیقی کا جب ہم دور دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہوا کہ اس کے دور میں جب ظلم حد سے بڑھا تو علویوں کی تحریک اور سادات کی جو تحریک اٹھی، اس میں ایک بہت بڑا کردار، بہت بڑا نام جو ہے حسنی سادات کا تھا. تو امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو ان کو شکست دینے کے لیے نظریاتی اور یہ آئیڈیالوجیکل جو وار شروع کی، اس نے یہ روایات بہت زیادہ گھڑنا اور جو پہلے سے گھڑی ہوئی تھی ان کو بہت زیادہ پھیلانا شروع کیا ہے. تو ہوا یہ کہ اس سے حسنی سادات کا حوصلہ پست کرنے کی کوشش کی گئی، امام حسن علیہ السلام کی کردار پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو روایات بتاتی ہیں، یقیناً یہ ان فیکٹریوں کی گھڑی ہوئی روایات ہیں جو بنی امیہ نے لگائیں، جن کو بعد میں بنی عباس نے چلایا. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو عدد ملتے ہیں شادی کے، وہ تو کبھی 70، کبھی 90، کبھی 300 اور حتیٰ کبھی 400 تک کا یہ عدد ملتا ہے. معلوم نہیں عقل نہ رکھنے والوں کے کس طرح سے حواس باختہ ہو جاتے ہیں کہ وہ سوچے سمجھے بنا اس طرح کے اعتراضات کرتے. اچھا، پھر دیکھیے کہ
ایک بہت بڑی جو وہ دلیل پیش کرتے ہیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت کو کہ مسجد کوفہ میں بیٹھ کر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے ارشاد فرما دیا کہ میرا بیٹا زیادہ شادیاں کرنے لگا ہے، ہر آئے روز طلاق دے دیتا ہے، اپنی بیٹیوں کی ان سے شادی نہیں کرو۔ اس روایت کو ہی ہم دیکھ لیں تو جس طرح کہا جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بابصیرت اور اتنی بلند کردار شخصیتیں ہیں کہ ان پر تلوار، تیر، پتھر، ہر چیز تو اٹھی پر انگلی نہیں اٹھی ان کے کردار کی طرف۔ لیکن اس طرح کے روایات، اس طرح کے جو من گھڑت اس طرح کی من گھڑت جو روایات ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے داغدار کرنے کی کوشش کی گئی ان کا دامن، لیکن یہی روایات اور یہی ان کے جو ہتھیار تھے وہ الٹے پڑ گئے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو ہے مزید بلند ہوتی نظر آئی۔ پہلی بات تو یہ کہ صحیح روایات کی بنا پر امام علیہ السلام کی جو ازواج کی تعداد 9 یا 10 سے زیادہ نہیں ہے، البتہ ایک ہی وقت میں تو یقیناً پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو 4 سے زیادہ بیویوں کی اجازت نہیں تھی، اور نہ ہے تو ایک وقت میں نہیں ہے یہ، یعنی مختلف اوقات میں زیادہ سے زیادہ جو عدد ہمیں ملتا ہے وہ 9 یا 10 ہیں، اور ان میں سے بھی کچھ تعداد کنیزوں کی ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے پیش کی یہ روایات کہ جن 90 کا عدد بتایا گیا، 70 کا عدد بتایا گیا، کسی نے بھی 10 سے زیادہ کے نام ذکر نہیں کیا۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے من گھڑت روایات ہے کہ پاک پیغمبر کے گھوڑوں، اونٹوں، خچروں اور اسی طرح سے دوسری لایعنی قسم کی چیزوں کے نام ذکر کرنے والے راوی جو ہیں اتنے حواس باختہ ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کے عدد تو انہیں یاد رہتے ہیں لیکن بیویوں کے نام نہیں ذکر کر سکے وہ۔ اسی طرح سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں اس روایات کی ہی روشنی میں اگر ہم دیکھ لیں تو کیا کیا شان ہمیں نظر آتی ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اگرچہ یہ غلط روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ایسا کہنا بھی ہوتا تو پہلے یقین امام حسن علیہ السلام سے بات کی ہوتی۔ اگر امام حسن علیہ السلام نے کوئی مخالفت میں کوئی ڈیبیٹ کی ہوتی، گفتگو کی ہوتی یا اعتراض کا جواب اعتراض سے ہی دیا ہوتا تو یقیناً ہمیں بنی امیہ کے دور حکومت میں اس طرح کی باتیں بہت زیادہ مل جاتی، اور خود امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گفتگو سے، اپنی زبان مبارک سے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات ارشاد فرماتے۔ اور اگر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پاک پیغمبر کی احادیث ہم دیکھیں تو یقیناً ان کے کردار پر اس طرح کا بھونڈا الزام جو ہے وہ زیبا نہیں۔ اس روایت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام جیسا کہ تاریخ نے ہمیں بتایا کوئی بہت زیادہ مال و دولت رکھنے والے شخص نہیں تھے، بہت زیادہ مال و ثروت والے نہیں تھے، تو کیسے ہو گیا کہ اتنی زیادہ عورتوں کا مہر بھی ادا کیا، پھر ان کا نفقہ کا مسئلہ ہے لیکن وہ چھوڑ کے نہیں جا رہی، اور امام حسن علیہ السلام کو مجبوراً اپنی طرف سے یہ طلاق کا کام کرنا پڑتا ہے، ہر آئے روز طلاق دے دیتے ہیں، 300 شادیاں کی۔ تو اگر آپ اس کو امام علیہ السلام کی زندگی پر تقسیم کریں تو بنتا یہ کہ ہر 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد امام علیہ السلام شادی بھی کر رہے ہیں، طلاق بھی دے رہے ہیں، اور کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہو رہا کہ امام علیہ السلام کی جو روایت میں نے نقل کی اس کا جواب بھی دیا گیا کہ ہمدان قبیلہ جو یمن کا قبیلہ جو امام علی علیہ السلام کی دعوت پر پورا قبیلہ شیعہ ہوا، شروع سے لے کر آخر تک شیعہ رہا، اور امام علی علیہ السلام نے جب یہ بات جب یہ مشورہ اور یہ جب حکم مسجد کوفہ میں بیان فرمایا، ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے ہم تو بیٹیاں دیتے رہیں گے، چاہے امام حسن اپنے پاس رکھے چاہے طلاق دے دے۔ تو معلوم ہوا کہ امام علی علیہ السلام کی بات ان کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہے جتنا امام حسن علیہ السلام کا کردار بلند ہے، کہ وہ امام علیہ السلام کے کردار کے سامنے اپنی بیویوں اور اپنے گھر والوں، اپنی بیٹیوں، کسی کو وہ اس طرح کا حق نہیں دے رہے کہ وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے دور رہے۔ جبکہ اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے سوسائٹی میں تو 1 2 3 طلاقیں اگر کوئی شخص دے دیتا ہے کوئی اس سے گوارا ہی نہیں کرتا، اس سے میل جول رکھے شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ جماعت الزامات لگانا شروع کرتی ہے تو یہ امام حسن علیہ السلام کی طرف سے کام نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بیویوں کی طرف سے اس طرح کے مطالبات ہونے چاہیے تھے کہ ہمیں امام حسن علیہ السلام مال و دولت نہیں دے پا رہے، نفقہ نہیں دے پا رہے، ضروریات پوری نہیں کر پا رہے، تو ہمیں طلاق چاہیے، نہ کہ امام حسن علیہ السلام طلاق دیتے۔ اور دوسرا یہ کہ ابغض الحلال الی اللہ طلاق،
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غالباً حدیث کے خداوند متعال کے نزدیک سب سے زیادہ حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ترین جو چیز ہے وہ طلاق ہے، اسے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ معصوم کردار، اور اگر آپ معصوم نہیں بھی مانتے تو اس جیسا کردار جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول پاک پیغمبر کی محبت اور پاک پیغمبر کی نفرت کا معیار ہے، خداوند متعال کی محبت اور نفرت کا معیار ہے، جنت کا سردار ہے، اور اسلام کی بنیادی جو فتوحات ہیں ان میں امام حسن علیہ السلام کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ جب ایسی شخصیت کے بارے میں ہی اعتماد نہیں رہا تو باقیوں کے بارے میں کیا اعتماد کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم ایک اور بات جو میں نے شروع میں عرض کی کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ایک مشترکہ اعتراض ہے، تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جس کے بارے میں بھی ایسا اعتراض ہے ہمارے لیے یہ بات واضح ہو جائے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ اعتراض کیا گیا، اور اس میں بھی پیش ہیں اہل کتاب میں سے یہ عیسائی جو شادی کو ایک ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کا پوائنٹ آف ویو اور نقطہ نظر نہیں ہے۔ اسلام اس کو بہت زیادہ وسیع پیمانے پہ دیکھتا ہے اور اس کے بہت زیادہ دوسرے فوائد ذکر کرتا ہے، نہ کہ یہ صرف جنسی آپ کی خواہش کا پورا کرنے کا ذریعہ ہو۔ اسلام نے اس کے بہت زیادہ مقاصد، اہداف اور اس طرح سے معاشرے اور سوسائٹی کو ایک اچھی ڈگر پہ اور اچھے ٹریک پہ چلانے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ قرار دیا، اس لیے کہ آپ کے معاشرے اور سوسائٹی کا سب سے اہم حصہ اکائی اور فرد ہے، ظاہر ہے، اور وہ جب بچپن سے ہی تربیت یافتہ ہوگا اور علم یافتہ ہوگا تو اس کی بنا پر ہی سوسائٹی اچھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا بچہ شروع سے ہی اگر تربیت یافتہ ہونا چاہیے تو اس کے لیے آپ کو اپنی زوجہ یا اپنے شوہر کا انتخاب اس لحاظ سے کرنا چاہیے کہ آپ کی اولاد آگے جا کر، آپ کی نسل آگے جا کر صالح ہو اور آپ کی سوسائٹی کو اچھا بنانے میں کردار ادا کر سکے۔ ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ اعتراض کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان پر جو اعتراض کیا گیا اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو یقیناً ایک وجہ یہاں پر اہل کتاب کی طرف سے سامنے آئی، اور دوسرا یہ کہ پھر ایک اور وجہ بھی تھی جس کو شاید بیان کرنا مصلحت کے خلاف ہو، لیکن بہرحال یہ وجہ تھی کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کچھ بیویوں کی اس طرح سے، اسپیشلی ایک زوجہ کی اس طرح سے روایات یا تاریخ میں ان کے حسن و جمال کی تعریف کی گئی، اسی طرح سے بہت زیادہ ان کی عمر اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے تفاوت کے باوجود ہائی لائٹ کیا گیا ان چیزوں کو کہ جو بہت بڑا سبب بنے پاک پیغمبر پر اس طرح کے اعتراضات کا۔ لیکن جب ہم پاک پیغمبر کی دوسری ازواج کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑ جاتا ہے کہ پاک پیغمبر اگر زن پرست یا خواہش پرست ہوتے تو یقیناً کسی کنواری خوبصورت ترین زوجہ کا انتخاب کرتے اپنے لیے، اور زیادہ زوجہ آپ کے پاس موجود تھیں تو آپ کی ازواج میں سے یقیناً خوبصورت ترین، مالدار ترین یا جوان خواتین ہونی چاہیے تھیں۔ لیکن جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو دیکھیے حضرت خدیجہ علیہ السلام کے حوالے سے جو اہل سنت روایات، مشہور روایات جو ہیں وہ کہتی ہیں 40 سال کی تھی، یعنی آپ جوان نہیں تھی۔ اس طرح سے سودا کا ہمیں نام ملتا ہے، ایک اور زوجہ جو ابتدائی دور میں اسلام لائیں، اس کے بعد حبشہ کی طرف آپ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر گئی۔ ہوا یہ کہ وہاں پر شوہر کا انتقال ہو گیا، پاک پیغمبر نے بعد میں شادی کر لی، یہ شعور بیدار کرنے کے لیے کہ اگر کسی خاتون کا شوہر انتقال کر جائے وہ لاوارث نہیں ہونی چاہیے، یہ جو شعور بلند ہونا چاہیے تمہیں کہ بیواؤں سے بھی شادی تم کر سکو۔ اس کے بعد ایک زینب نامی خاتون پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ملتی ہے جو کہ ام المساکین اور غربا پروری میں ایک نام رکھتی تھی۔ شوہر جو ہے وہ جنگ احد میں مارے گئے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ بیوی سے شادی کر لی۔ ام سلمہ کا نام بہت زیادہ مشہور و معروف، کافی سن رسیدہ تھی، لیکن بیوہ ہو جانے کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد کر لیا۔ اس طرح سے صفیہ جن کا شوہر روز خیبر قتل ہو گیا تو یہ گرفتار ہو کے آئی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ کنیزوں سے بہتر سلوک کی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رواج ڈالا، عادت ڈالی۔ اس کے علاوہ جویریہ کے جنگ بنی المستلق کے گرفتار شدگان میں تھیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی آزاد کر کے ان کے ساتھ عقد کر لیا۔ میمونہ ایک اور بیوی ہیں، شوہر کے مرنے کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کو ہبہ کیا، پاک پیغمبر نے قبول کیا۔ اس کے علاوہ حبیبہ ہیں کہ جن کے شوہر ہجرت حبشہ میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور ادھر جا کر عیسائی ہو جاتے ہیں۔
وہاں پر جا کر اب یہ نہ شوہر کے پاس رہ سکتی ہے، نہ ہی اپنے والد ابو سفیان کے پاس جا سکتی ہے، لہذا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ ایک اور نام حضرت عمر کی دختر حفصہ کا ملتا ہے کہ جن کا شوہر جنگ بدر میں مارا گیا جب کوئی شادی کرنے والا نہیں تھا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عقد کیا۔ ایک نام اور حضرت عائشہ کا ملتا ہے کہ جن کے بارے میں بہت زیادہ ایک عالم کے بقول بے بنیاد اس طرح کی روایات بنائی گئیں کہ آپ کی خوبصورتی اور آپ کے حسن و جمال کی تعریف اس قدر بیان کی گئی، اور دوسرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے تفاوت، آپ 53 سال کے ہیں اور حضرت عائشہ کا سن اور جو سال ہے وہ 6 کے 7 سال بتایا گیا۔ تو اس طرح کی باتوں، روایات اور تاریخ کے ذریعے ہی انہیں شہ ملی اور انہیں ہمت اور حوصلہ ملا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کا بھونڈا الزام لگاتے ہیں، جبکہ ہم دیکھ چکے کہ اکثر بیویاں بیوہ ہیں، پھر پاک پیغمبر سے شادی ہوئی ہے، صرف 2 بیویاں ہیں کہ جو حضرت عائشہ باقرہ ہیں، کنواری ہیں۔ حضرت خدیجہ بھی روایات اہل بیت کے مطابق ان کی عمر بھی ایک تو زیادہ نہیں تھی، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، حضرت رسول خدا نے تو قبول کیا تھا۔ اسی طرح سے ایک اور بات یہاں پر کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر بی بی خدیجہ نے یہ پیغام نہیں بھیجا تھا، بلکہ جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ تجارت کا قافلہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا لے کے آئے تو وہاں پر غلام کی تعریف کر دینے کے بعد حضرت خدیجہ نے امانت داری اور حسن خلق کی بنا پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے رشتہ خود اپنی طرف سے بھیجا تھا۔ تو یقیناً ہم اس کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے الزامات کا جس قدر دشمن جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، اسی طرح سے ہمارے کچھ جو نادان دوست ہیں جو ان چیزوں کو گہرائی سے باریکی سے نہیں دیکھتے ہیں، وہ بھی نقل کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ مثلاً امام حسن علیہ السلام کی زیادہ شادیاں ہونا اس حوالے سے بہت زیادہ اچھا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں کسی مصلحت یا کسی تعویل کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں، جو بے بنیاد بات ہے کہ جس کے پیچھے مشینری ہے بنی امیہ کی، بنی عباس کی، تو اس حوالے سے ہم امام حسن علیہ السلام کے جو دیگر پہلو زندگی کے ہیں ان کو بھی ساتھ ہی ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام پر ایک اور جو الزام لگایا گیا وہ یہ کہ آپ بزدل تھے، اس کا ہم صلح والی جو بات کر چکے اس سے ہی جواب واضح ہو جاتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام بھی جنگ صفین ہو، جنگ جمل ہو، اسی طرح سے جب دوسری جنگیں ہم نام لیتے ہیں تو پیش نظر آئے، پہلی صفوں میں نظر آئے، اور بہت زیادہ بہادر تھے امام حسن علیہ السلام۔ اور جب معاویہ کے ساتھ آپ کے اس کلیش کی بات آتی ہے تو پہلے جو پرائرٹی تھی وہ آپ کی یہی تھی کہ جنگ ہو جائے، لیکن مجبوراً امام علیہ السلام جنگ نہیں کر پائے، اس کی وجوہات بھی ہم نے ذکر کی۔ انشاءاللہ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ہم مزید پڑھنے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ خدا کی طرف سے توفیق کے طلبگار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔